الرحمن، بہت بہت رحم کرنے والا، رحمت عام، جن، انس، پرند، چرند، حیوان، جانور، سب کے لیے رحمت عام۔ اس کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے عالم کی تمام چیزوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک اس نے جن، انسان، چوپاؤں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی، جس چیز کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے سے محبت، رحم و شفقت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اسے کھا نہیں جاتا، اور اللہ نے 99 رحمت بچا کر رکھی ہے جس سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ہم اللہ کا نام جانتے ہیں، الرحمن ہے، مانتے نہیں ہیں۔ ہم سے اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے سارے اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں، ایسے گلٹ میں جاتے ہیں کہ دوبارہ کوئی اچھا کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے۔ بس ہمیں لگتا ہے اب ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے برے انسان بن گئے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہر وقت یہ سوچ چلتی رہتی ہے۔ ہم خود جیسے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے رب کو بھی ویسے ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو کیا آپ کے اوپر سے سورج کی دھوپ جو ہے وہ چلی جاتی ہے؟ یا ہوائیں آپ کے اوپر سے نہیں گزرتی؟ یا چاند آپ کے لیے نہیں نکلتا، رات آپ کے لیے نہیں ہوتی؟ یا آپ کو اللہ تعالیٰ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا، نہ ہی ہمارے اوپر کوئی پہاڑ آ کے گرتا ہے، نہ ہی کوئی آسمان ٹوٹتا ہے، نہ زمین پھٹتی ہے، پھر ہم کیوں سمجھ لیتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے آپ پر جتنا اعتماد کیا ہے نا، اس میں سے 1% بھی ہم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ سورہ احزاب 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اب ہم مومن ورڈ سنتے ہی کہتے ہیں کہ بھائی مومن تو بہت زیادہ نیک اور پارسا ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ بس اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے پہ نادم ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ فرشتہ ہوگا، کیونکہ فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ مومن تو غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کے بعد جو توبہ کی طرف لوٹ آئے وہی مومن ہے۔ ہمارے نزدیک مومنوں کی نشانیاں صرف 4-5 ہیں۔ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ عبایا پہنیں گے، وہ شدت پسند مسلمان لوگ ہوں گے، بس وہی مومن ہیں، کیونکہ وہ پوری طریقے سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ بھائی اسلام کے 7 رنگ ہیں، سب نے ایک ایک رنگ پکڑا ہوا ہے، آپ وہ ایک ایک رنگ کے پیچھے نہ جائیں۔ مومن کی نشانی ہوتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ غلطی کرنے پہ توبہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بس اب میں مسلمانوں کی لسٹ سے باہر ہو گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کراس لگا دیا ہے، اب میں اس کو کبھی پسند نہیں آؤں گا، ایسا نہیں سوچتے۔ مومنوں کی کوالٹی یہی ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوتے، ان سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس نے غلطیاں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنی غلطی پہ، پھر عہد کر لیتا ہے خود سے کہ آئندہ میں نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظلم کے باوجود تیرا رب بہت رحمت اور شفقت فرمانے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر روز جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور نزول فرما کے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دے دوں، عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں؟ پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مستویٰ کہاں ہے۔ کہتے تو ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، آپ کو پتہ ہے عرش کہاں ہے؟ ہمیں تو بس ایک آسمان نظر آتا ہے نا، اور بس یہی سوچتے ہیں کہ اسی سے اوپر اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، یقین ہے ہم نے دیکھے نہیں ہیں 7 آسمان، ہم نے تو پہلے ہی آسمان نہیں دیکھا کہ وہ کیسا ہے، بس ایک روشنی سی نظر آتی ہے ہمیں جب ہم اوپر دیکھتے ہیں۔ بہرحال ان 7 آسمانوں سے اوپر 100 جنتیں ہیں۔ سب سے اوپر جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ تو ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنے کا کہا گیا ہے نا، کہ آپ بھی جب بھی اپنے لیے جنت مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا۔ اب ان جنتوں کے اوپر آتی ہے کرسی۔ اب کرسی کیا ہے؟ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ اب اس کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو ملا لو اور 7 زمینوں کو ملا لو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب ملا لو، تو میری کرسی کے آگے یہ ایسے ہیں جیسے ریگستان میں پھینکا ہوا ایک چھلا، یعنی کہ رنگ، ایک رنگ ہوتی ہے نا،
اب دیکھیں رنگ گم ہو جائے ہمیں نظر کوئی نہیں آتی، کہاں رکھ کے بھول گئے، اور اس کو کہا گیا ہے رنگ بھی ریگستان میں پڑی ہوئی، مطلب اللہ کی کرسی کے آگے یہ اتنی بڑی دنیا جو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف یہی دنیا نہیں، ساتوں دنیا ملا لیں، ساتوں زمینیں ملا لیں، ساتوں آسمان ملا لیں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جتنے پہاڑ، جتنے دریا، جتنے سمندر، جتنے چرند، جتنے پرند، جتنے انسان، جتنے حیوان، سب ملا لیں تو کیا ہے اللہ کی کرسی کے آگے یہ اس طرح ہیں جس طرح ریگستان میں پھینکی ہوئی ایک رنگ۔ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عرش، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، اتنی بلندی سے اتر کے وہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں ہمارے لیے، ہم سے سوال کرنے کے لیے کہ کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف فرما دوں۔ اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے انسان کو بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں زمین پہ اتار دی ہے، وافر مقدار میں۔ ہم نے اللہ کو صرف اللہ سمجھا، رحمان ہونے کی صفت اس کی یاد ہی نہیں رہی، ہم اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈائریکشن غلط ہے، ہم بس تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارے ذکر اذکار ہیں یہ ہمارے حالات بدل دیں گے۔ بھائی ستاروں سے آپ سورج جتنی روشنی کی توقع کر رہے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں آپ کی زندگی کو، ان کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اب ان ستاروں سے سورج جتنی روشنی کی توقع رکھنا تو بیوقوفی ہے نا۔ اللہ کے ذاتی نام کے بعد آج ہم نے پڑھا الرحمن جو اس کا صفاتی نام ہے،